اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق اور محبت میں درود و سلام دیجیے اللهم سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو عام کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں نکلنے والے میرے پیارے مسلمان بھائیوں اللہ کے لیے وقت دینے والے میرے بھائیوں اللہ پاک ایک دن آئے گی اللہ پاک آپ کی قدر فرمائے گی اللہ پاک آپ کی عزت افزائی فرمائے گی آپ جتنے قدم چل کے آئے ہیں پروردگار اس پر آپ کو انعام و اکرام نصیب کریں گے دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی عطا کریں گے جو کرنا ہے بچے باتیں نہیں کرنا بس تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں انشاءاللہ عشاء تک اس کو پورا کر دیں گے دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے بھائیوں کا یہاں پر راتوں کو رہنا دن میں رہنا اور اللہ کی یاد میں وقت گزارنا عبادات تہجد روزہ رکھنا اللہ پاک قبول فرمائے دونوں لوگوں کو آپ کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے چلو توجہ ہے میرے پیارے بھائی
اب ہم نے محنت کر لی ہے، محنت بھی کر لی ہے، کبھی پوچھے میں آپ تشریف بھی دے گئے ہو، اب اس کا صلہ اور انعام اللہ دیں گے اور اللہ کی عطا سے ہمارے نبی عطا کریں، اس پر میں آپ کو دلیل پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ نصیحت کی باتیں آپ کو کروں، حضور کے دربار میں چلتے ہیں، سرکار کے دربار میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ لجپال آپ کے دین پر چلنے والے آپ کا غلام اب کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں۔ در رسول کی بات اب حاضری چاہتے ہیں تو کلمات پڑھو، دو تین شعر تاکہ ماحول بن جائے اور ہماری آواز بڑی جائے۔ پڑھو بلا لو پھر ہمیں ایسا حضور کے عشق میں پڑھنا ہے، پھر فیصلے لانے دل و جان حضور کی طرف ہے، جھوم کے پڑھنا ہے۔ بلا لو پھر ہمیں ایسا مدینے میں دل ہوتا ہوا مدینے میں دل ہوتا مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، سبھی کو اپنا بھی لگ جائے گا مدینے میں، بلا لو پھر ہمیں ایسا پالو پر مدینے میں دل ہوتا مدینہ میرا سینہ ہو، میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ دل کے اندر ہو، دل حسن مدینے میں، بلا لو پھر ہمیں ایسا مدینے میں دل ہوتا مجھے بس یہ سعادت دو، کن دولت دو، نہ شہرت دو،
مجھے بس یہ سعادت ہے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بلا لو پھر ہمیں ایسا بلا لو پھر ہمیں ایسا مدینہ اس لیے آتا ہے جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے آتا ہے جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر محفل روتا ہوا تیرے در پر میرے پیارے بھائیوں میرے پیارے مسلمان بھائیوں پیارے پیارے اسلام بھائیوں اللہ پاک ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اللہ پاک ہم سب کو حضور کے طریقے پر چلا دے حضور کی سنتوں کا اللہ پاک ہمیں شنائی بنا دے میرے پیارے بھائیوں اللہ پاک سے معافی مانگنا اور اس سے کہنا کہ میرے مالک میں بڑا کمزور ہوں تو میری بخشش دو اس کو عربی کے لفظ میں کہتے ہیں استغفر کیا کہتے ہیں استغفر اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا استغفار توجہ کرنا استغفار کیا ہے اللہ سے معافی اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے اس کا معنی ہے استغفار اور استغفار پڑھنے سے استغفار پڑھنے سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ ایک وظیفہ ہے اس کا بار بار پڑھنے سے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا اللہ کے حبیب کا کیا فرمانا ہے آج اس پر ذرا گفتگو کریں گے اللہ پاک نے فرمایا 29ویں پارے میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا بندے اپنے رب کو یاد کر اپنے رب سے معافی مانگ اپنے رب سے استغفار کر اللہ فرماتے اس پر میں 4 سے 5 انعام عطا کرتا ہوں جو کہتے ہیں نا استغفر اللہ کیا کہتے ہیں ایک دفعہ پھر صرف یہی لفظ بھی ہوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں تو کہتا ہے میرے مالک مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے اللہ آگے فرماتے ہیں انہو کان غفارا تو نے جب کہا مجھے معاف کر دے میں غفار ہوں میں نے تجھے بخش دیا
استغفار پڑھے گا نا، سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ تیرے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، دوسرا انعام یہ عطا فرماؤں گا، مسلسل آسمان سے تیرے لیے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ مدرار کہتے ہیں نہ ختم ہونے والا، نہ رکنے والا، نہ تھمنے والا۔ فرمایا تو جب کہتا ہے نا استغفر اللہ، اللہ پاک مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں جب تو نے کہا مجھے معاف کر دے تو پھر میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، صرف معاف نہیں کیا بلکہ میں نے آسمان سے تیرے لیے رحمت ہی نازل کر دی۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں، ایک رات کے لیے بھی نہیں، ایک ہفتے کے لیے بھی نہیں، ایک مہینے کے لیے بھی نہیں، تو میرا استغفار بڑھاتا جا، میں اپنی رحمت بڑھاتا جاؤں گا۔ تو یار زبان سے استغفر اللہ وہ مشکل نہیں ہے، وہ مشکل نہیں ہے۔ اور تیسرا انعام وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ سے بندہ کہتا ہے نا یا اللہ مجھے مال بھی دے، مجھے اولاد بھی دے، میں بے اولادہ بھی نہ ہوں اور میرے پاس مال بھی نہ ہو، یہ نہ ہو۔ یا اللہ دین بھی دے، دنیا بھی دے، میرے مالک مال بھی دے، اولاد بھی دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پہلے جو ملی وہ جیسے ملی، جب تو میرے دربار میں استغفار کرے گا نا تجھے برکت والا مال بھی دوں گا، برکت والی اولاد بھی دوں گا۔ فرمایا جو اللہ کی رضا سے آئے گا رحمت ہی ہوگی، اس میں وبال نہیں ہوگا، اس میں امتحان نہیں ہوگا، اس میں آزمائش نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ تیسرا انعام کیا ہے؟ وَيَمْدَدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، فرمایا تیسرا انعام یہ ہے کہ تو استغفار بڑھاتا جا، میں رزق برکت والا رزق بڑھاتا جاؤں گا۔ تو میرے آگے فرمایا وَبَنِينَ، بیٹے بھی دوں گا۔ استغفار سے جو بیٹے ملیں گے نا وہ تہجد گزار ہوں گے، خدا کی رحمت سے آئیں گے نا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پہلی چیز فرمایا بخش دوں گا، دوسری چیز مسلسل رحمت فرماؤں گا، تیسری چیز فرمایا مال میں برکت دوں گا، چوتھی چیز میں تجھے بیٹے بھی عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پانچویں چیز وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، فرمایا پانچواں انعام استغفار کا یہ ہے کہ میں تجھے جنت عطا کروں گا۔ اور پھر جنتیں تو 7 ہیں، 8 ہیں، جنتیں 8 ہیں، تو کون سی جنت یا اللہ تو عطا فرمائے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نہروں والی، نعمتوں والی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ایسی جنت عطا فرماؤں گا جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں۔ قرآن میں جنات النعیم ان المتقین فی جنات ونعیم، جنات النعیم بھی ایک جنت کا نام ہے۔ ہر جنت کا اپنا مقام ہے، ہر جنت کے پھل کا ذائقہ اپنا ہے، ہر جنت کی نعمتیں بے مثلوں بے مثال ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائی کتنے 5 انعام تو یہ ملے کہ اللہ پاک اس کو دنیا بھی دے دیتے ہیں، اس کو جنت بھی دے دیتے ہیں۔ سرکار امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ توجہ ہے، فرماتے ہیں میں سرکار علی پاک رضی اللہ عنہ کے دربار میں آیا، بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور میری فلاں پریشانی ہے، فلاں بندے نے مجھے پریشان کیا، آپ نے فرمایا استغفار پڑھ۔ پھر ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرا نقصان ہو گیا، آپ نے فرمایا استغفار پڑھ۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں بیمار ہوں، آپ نے فرمایا استغفار پڑھ۔ اسی طرح 3 4 بندے 5 بندے آئے، ایک ہی وظیفہ بتایا۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
عرض کرنے لگے اے میرے استاد محترم، اے پیارے علی، یہ ارشاد فرمائے ہر بندے کو ایک ہی وظیفہ عطا فرما رہے ہیں، ایک ہی وظیفہ عطا فرمایا، تو فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے 5 انعام عطا فرمائے۔ اور سنو آگے جو رات آ رہی ہے، کل وہ شام کو آئے گی، پرسوں شب برات، اس میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہی استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگی اور اللہ پاک کے دربار میں ہم نے جھکنا ہے، اور ہمیں ہمارا ذہن ہوگا نا، ہم جھکیں گے، معافی مانگیں گے، ذہن بنا کھڑا ہوگا، اللہ میں معاف کر دے گا۔ توجہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمان عالی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھتا ہے، اگر کسی کو یہ پورا نہیں آتا تو وہ پڑھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پورا وظیفہ پڑھے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس پر اتنا راضی ہوتے ہیں، دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے نا یا اللہ میرے رزق میں برکت دے، میرے کاروبار میں برکت دے، یا اللہ میرے گھر میں برکت دے، یا اللہ میری صحت میں برکت دے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو کہ میرا کاروبار بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں کہ 100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا تیرا کام ہے، اللہ پاک دنیا کو ذلیل کر کے تیرے قدموں میں ڈال دے۔ کتنی پیاری، کتنا پیارا وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں بعد میں اللہ پاک نے تو ان کو توبہ کی توفیق دے دی، وہ کہتے ہیں پہلے میں ڈاکہ مارا کرتا تھا، لوگوں کے مال چراتا تھا، رازنی کرتا تھا، میں ایک دن دو کھجور کے درخت تھے، میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، ایک درخت کھجور سے وہ ایک کھجور توڑتا ہے اور دوسرے درخت میں جا کے نا پھر وہاں رکھ آتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جاتا ہے۔ میں نے کہا بھی پرندہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، پوری کھجور بھی مشکل سے کھاتا ہے، یہ جلدی جلدی کھا کے آ جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ادھر سے توڑتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر توڑ کے ادھر چلا جاتا ہے، پھر ادھر پتہ نہیں کس کو کھلا رہا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کھجور پر چڑھ گیا، جب اوپر دیکھا بڑا عجیب منظر تھا، قدرت کا بڑا عجیب نظارہ میں نے دیکھا۔ وہ یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک اندھا سانپ بیٹھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، تو پھر اللہ پاک نے اس پرندے کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ سانپ جس کو مارنے کا سرکار نے حکم دیا ہے، یہ موذی جانور ہے، لیکن دیکھو میرے اللہ کی رحمت کہ اس موذی جانور کو جو نابینا ہے ایک پرندے کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ پرندہ وہاں سے وہ کھجور توڑتا ہے اور جا کے اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے اور اللہ پاک اس کو رزق کھلا رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ نظارہ دیکھا تو حیران ہو گئے، وہ کہنے لگے میرے مالک اگر تو اندھے سانپ کو ایک جانور کے ذریعے روزی کھلا سکتا ہے، میں تو تجھے رب مانتا ہوں، میں کس کام پہ لگ گیا ہوں؟ میرا کام یہ تو غلط راستے میں میں چل پڑا ہوں، تیرے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ وہ میرے پیارے بھائیو، ہم نے اپنے اللہ سے صلح کرنی ہے، ہم نے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہم نے اپنے اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ وہی رب جو ایک اندھے سانپ کو ایک پرندے سے روزی کھلا سکتا ہے، وہ مالک محمد کے غلام کو نہیں دے سکتا ہے نہیں؟ اگر اس کو کھلا سکتا
पढ़े, दरूद भी पढ़े, तबलीग के लिए भी निकले, लोगों की मिन्नत भी करें और उनको दावत भी दें और रात दिन हम अल्लाह की याद में लगे रहें और उसके प्यारे हबीब पर दरूद पढ़े, उसका कुरान पढ़े, उसकी तहज्जुद पढ़े और नेकी करें, इस्तिग़फ़ार पढ़े। अगर अल्लाह पाक उस अंधे सांप को रोजी खिला सकते हैं, वो मालिक हमारे रोजी में बरकत दे सकता है। अब तवज्जो करना, वो डाकू जो था उसने वो चोरी के कपड़े उतार पहने और जो पुराना लिबास उसका अपना रिस्क हलाल का था वो पहन लिया और पढ़ता रहता अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। जब बार बार ये कहने लगा और फिर वो मस्जिद की तरफ उसने रुजू कर लिया कि ये पनाह की जगह है, मुआफी की जगह है, अमन की जगह है, अल्लाह पाक से मुलाकात की जगह है, वो फिर अपने यारों से कट गया, फिर एक तरफ हो गया और कहता जाता अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक ने उसे तौबा की तौफीक दे दी ना। जब उसके यार आए, उन्होंने देखा हमारा सरदार अस्तगफिरुल्लाह कहता है, अस्तगफिरुल्लाह कहता है, उन्होंने कहा तुझे क्या हुआ, तू ऐसा क्यों कर रहा है? उसने कहा यार डकैती करके खाना खाऊं कितनी बेइज्जती की बात है, मैं बंदू का भी गुनहगार, अल्लाह का भी गुनहगार, बंदू का भी मुजरिम, अल्लाह का भी मुजरिम, मैं कैसी बुरी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने अपने अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि मेरे मालिक मुझे इस काम से हटा दे, मेरी रब ने दुआ कबूल कर ली, मुझे उससे हटा दिया, अपना राह दिखा दिया, अपने दर पे बुला लिया। मैं तो अभी इस काम की तरफ नहीं जाऊंगा। जब उस डाकू ने अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा कर ली, माफी मांगी, तो मेरे प्यारे भाइयों जब बंदा माफी मांगता है अल्लाह राह पैदा करते हैं। कोशिश करना तो हमारा काम है और कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू, बच्चे तवज्जो करना, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। ऐ वो लोग जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, अल्लाह के राह में निकल आते हैं, वक्त देते हैं, दुनिया के बड़े बड़े काम है, मसरूफियात है, सारे कामों को पीछे कर देते हैं, अल्लाह के काम को आगे कर देते हैं। वो ये मत समझे कि मेरा काम रुक गया, मुझे नुकसान होगा। तू किसके नाम पे चला है? हमारा अल्लाह भी तो है ना। जब ये चलता है तो अल्लाह पाक उसकी जान से मदद करते हैं। उन्होंने जब सरदार ने तो जो है जब सरदार ने तौबा कर ली तो डाकू के जो उसके शागिर्द थे वो भी जनाबे वाला, उन्होंने कहा उस्तादी अगर तू इस राह पे आ गया, अल्लाह पाक ने उस नए इंसान जिसने तौबा की थी उसकी जुबान में इतनी बरकत दे दी, जो भी उसकी बात सुनता था वो भी सच्ची तौबा करने लगा। सुभान अल्लाह। और मेरा प्यारा भाई अगर तू नमाज पढ़ता है तो अच्छा आदमी है और अल्लाह के दरबार, अल्लाह पाक ने तुझे अपने दरबार में बुला लिया, तुझे कुरान की तिलावत की तौफीक दे दी, तुझे सजदे की तौफीक दे दी, तुझे खर्च करने की तौफीक दे दी, तुझे कुछ इल्म अता कर दिया, तो अब तेरा खामोश रहना ये अच्छा नहीं होगा, तेरा चुप रहना अच्छा नहीं होगा। जब अल्लाह पाक ने तो जो है जब अल्लाह पाक ने तेरे सीने में अपने जिक्र का नूर अता कर दिया, तेरी जुबान में अपने जिक्र का नूर अता कर दिया, तेरे दिमाग में अपने जिक्र का नूर अता कर दिया, अब तेरी जबान में असर पैदा हो गया है, अब तेरा खामोश रहना अच्छा नहीं है। दुनिया के लिए तो तू बोले, अपने मतलब के लिए तो बोले, कारोबार के लिए तो बोले, अल्लाह फरमाते हैं उसमें कम बोल, मेरे दीन में ज्यादा बोल। क्या होगा, क्या होगा? सुनो, मैं आपको बड़ी प्यारी बात सुना रहा हूं, आप दिल में जगह देंगे
زندگی بدلے گی. تو میرے پیارے بھائی ذرا توجہ کرنا. جب اس ڈاکو کے سردار نے کہا میں نے تو کو پکڑ لی، اس کی زبان میں اتنا اثر سارے اور ڈاکو جو تھے انہوں نے کہا جب استاد جی تو نے چھوڑ دیا پھر ہم نے بھی چھوڑ دیا. وہ جتنے بھی تھے انہوں نے بھی اپنے کپڑے جو حرام کے پہنے ہوئے تھے، لوٹ کے پہنے ہوئے تھے اور جناب ہمارا جبر کر کے کھود کے پہنے ہوئے تھے، سارے اتار پھینکے. وہ پرانے رزق حلال کے کما کے وہ پرانے کپڑے پہن کے اب استاد کے پاس آ گئے. استاد نے کہا یار پھر ایسا کرتے ہیں کہ چلتے ہیں خانے کعبے میں اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. دیکھو او میرا پیارا بھائی، تو توبہ دے کر، استغفار دے کر، معافی تو مانگ، اللہ کے راہ میں نکل تو صحیح، وقت دے. او میرے پیارے بھائی انعام کیا ملے گا اگر اس ڈاکو کو اللہ نے اتنی توفیق دے دی، توبہ بھی مل گئی، معافی بھی مل گئی. اب اس کے دل میں اللہ نے اتنی محبت ڈال دی، اب وہ خانے کعبے کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک بڑا انعام سنانے والا ہوں، ذرا میری طرف توجہ کرنا. تو پھر وہ نکل پڑے، خانے کعبے میں جائیں گے، روئیں گے، ادھر معافی مانگیں گے، نکل پڑے. ابھی حرم کے اندر داخل نہیں ہوئے، حدود حرم میں داخل ہوئے، راستے میں ایک بڑھیا خاتون اتنی ساری کپڑوں کی گٹھڑی لے کے آ گئی اور کہنے لگی، راستے میں ان لوگوں کو روک لیا اور کہنے لگی اس میں کوئی فلاں کردی ہے. اس آدمی کا نام کردی تھا، نام سلیمان کردی ہے. اس مجمع میں سلیمان کردی ہے. تو وہ آگے بڑھا، اس نے کہا اما جی میرا نام سلیمان کردی ہے. اس نے کہا ادھر آ میرے بچے، ادھر آ میں تجھے پیار کروں. وہ عرب کی عورت، یہ عجب کا بندہ، اور یہ مسافر، وہ ادھر کی یہ ادھر کی، نہ پہچان نہ پہچان. لیکن وہ خاتون کہتی ہے کہ اے سلیمان کردی تجھے مبارک ہو، خدا نے تیری توبہ قبول کر لی. پیغمبر تجھے کیسے پتا چل گیا کہ میری توبہ قبول ہو گئی؟ تجھے کیسے پتا چل گیا؟ مجھے کیسے معافی مل گئی؟ تیرا نام کس نے بتایا؟ اور تو ہمارے سامنے یہ دین کیا لے کے آئی؟ وہ خاتون اما رونے لگی اور کہنے لگی اور سلیمان بڑا خوش نصیب ہے، میں رات کو سو رہی تھی، مجھے کالی کملی والے آقا کی زیارت نصیب ہو گئی. آقا تو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے والے آقا کی زیارت نصیب ہو گئی. حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ، حضور کے چہرے کا نور ابھی بھی مجھے نظر آ رہا ہے. خوشبو سے میرا دماغ ابھی تک معطر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا بولو. اس صورت کو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آکھتے ربی میں شانہ تھا، جس شان کو شانہ سب بڑھیا. اللہ اکبر. وہ چندر بدر شاہ شانی ہے، مت چمکنی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت حق مستانی ہے، مخمور کیاں ان مد بھریاں. مرشد دیکھا تو کہہ رہا ہے سبحان اللہ ما اجمل. جس نے دیکھا تو وہ تو کہتا ہے سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتنے بہرے علی، کتنے تیری صدا، مشتاق کیاں، کتنے چاہتے ہیں. اس آقا نے مجھے دیدار کرایا، میں خوش نصیب، میرا نصیب جاگے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے زیارت کرائی. اے سلیمان کردی تو خوش نصیب ہے، تیری وجہ سے مجھے زیارت ہوئی. اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے.
لجپال اقبال کمال ہوگی وہ لج پرور لجپالا تے کو رب اکبر محبوب بنائے کو سرور مخدوم نرالا شرگان کگال بہالیاں دی سن چن مطلب دال لالا اسا سارے کو خواب جو نکلا گی بلیل بزلفہ والا ہماری بھی تمنا ہے سلیمان کرتی کو اس خاتون کہنے لگی کہ اے میری بادی میری غلامہ میرا ایک غلام آ رہا ہے اس کا نام سلیمان کرتی ہے اور میرے آقا نے مجھے تیرا نام بھی بتایا اور یہ بھی فرمایا کہ میرے اس سلیمان کرتی کو سلام دینا اور مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ وہ سچی توبہ کر کے آ رہا ہے یہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یہ نئے کپڑے اس کرتی کو پہنانا اس کے یاروں کو بھی دے دینا تاکہ سونے کپڑے پہن کے ہمارے پاس آ جائے اور میرا پیارا بھائی کہاں ڈاکو کا سردار کہاں رہزنی کہاں جبل کہاں قزاقی کہاں لوگوں کا حق مارنا اور کہاں غلط کام کرنا لیکن جب میرے اللہ نے کرم کیا اور پھر اس کے دل میں آئی اس نے کہا میرے مالک مجھے معاف کر دے تو پیارے پروردگار عالم نے اس پہ ایسی رحمت کی کہ اللہ کی بھی نظر رحمت مصطفیٰ کی بھی نظر رحمت اور پھر اس توبہ کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنا گھر بھی دکھا دیا مصطفیٰ کا مدینہ بھی دکھا دیا سرکار فرمائے الطائب من الذنب کما لا ذنب له جو کہتا ہے میرے مالک مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے میں توبہ کرتا ہوں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں تو نے غلطی بھی نہیں کی الطائب من الذنب کما لا ذنب تو نے غلطی بھی نہیں کی تو نے گناہ ہی نہیں کیا جب تو نے کہہ دیا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ نے فرما دیا جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر بات کو ختم کریں ایک مرتبہ ذرا بولو سبحان اللہ بھائی محمد اجازت تشریف لائیں اللہ کو سلامت رکھے جی دین کے لیے آپ تشریف لائیں خدا تعالیٰ آپ کا آنا میرے بھائی بھائی مشتاق سب تشریف لائیں دور دور سے سب بھی آئے میں سب کے لیے دعا کروں آپ نے مجھ پر بھی احسان کیا میری بات کیا آپ تشریف لائیں بابا جی آئے اللہ اس کے سلامت دو دن یہاں رہ رہے لگے ہوئے اندر کسی کے رہے اور سنا میرے پیارے بھائیوں یہ قرآن تقدیر بدلا دیتا ہے یہ استغفار انسان کی تقدیر بدلا دیتا ہے اور میرے بچوں اللہ پاک سے معافی مانگو ابھی تو نو عمر ہو تو ابھی تو جوان ہو شاید ہماری دیر سے قبول ہو تمہاری تو 1 منٹ میں قبول ہوگی تو پھر اللہ رسول کے مہمان بھی ہو اور دین کے طالب علم بھی ہو تو اگر تم نے سچی توبہ کر لی آپ جلدی مدینے کو جاؤ ایک نام ہے حضرت عزیر بن ایاس یہ بصرے کا بڑا ڈاکو کا سردار اتنا بڑا سردار کہ اتنا بڑا مشہور زمانہ کہ وہاں سے بڑے بڑے قافلے دن کو نکل جاتے کہتے یہاں عزیر رہتا ہے اس کی عادت یہ تھی بندہ بھی مار دیتا مال بھی لوٹ لیتا اتنا زور بندہ بھی مار دینا اور مال بھی لوٹ لیتا لیکن ایک بہت بڑا قافلہ حاجیوں کا اللہ ہمیں اس قافلے میں بھیج دے گا یہ کہتے رہیں گے نا کہتے رہیں گے ایک دن پہنچ جائیں گے یار سچ کہہ رہا ہوں دلی گیٹ میں خاتون تھی تو وہ ایسے گزر جاتی تھی لوگ اس کو کہتے ہیں ہجانی وہ ہجانی اس نے تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوتے اس کو ایسے مار دیتی پھر کسی نے کہا ہجانی
اس کو پھر مار دیا آہستہ آہستہ۔ ایک بندہ ملا، اس نے کہا او بی بی تے کو جڑا ہجانی آکھے تو پتھر ملی نہیں، وہ آکھے بہانے پڑی میں آسرے دئی مدیا میں او پہ تیرے نمبر میں وہ کوئی پتھر مارے نہیں نہ چھڑے نہیں آتے آنکھو ہجانی ہاں تے کہنا آنکھو پتہ نہیں کیلی زبانی جو نکلے تھے میں مدینہ پر بجا مجھے حج نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کی۔ حسین گھر گھر کر رئیس آدمی اس کو سنبھال نکال ہو گئی۔ اسے کہا میری ایک دیوانی آ رہی ہے، وہ سکھ رہی ہے، اس کو ساتھ لے کے آنا۔ پاسپورٹ سارا خرچہ لے بھی گیا، لے بھی آیا، اور بار بار کہہ رہے اللہ لے جائے ایک دن ہمیں لے بھی جائے گا۔ فضیل بن عیاض حضرت بات ختم کر، فضیل بن عیاض ڈاکو کا سردار، ایک حاجیوں کا قافلہ رواں دوا تھا۔ اکثر وہ حاجیوں کو لوٹتا، اس کو ان کے پاس مال ہوتا، پیسے ہوتے، لمبا سفر ہوتا، اردو پر سواری ہوتی۔ تو شاگردوں نے کہا استاد جی آج بڑا قافلہ آ رہا ہے، کہنے لگے چلو آج میں بھی حصہ لوں گا، میں بھی ڈکیتی میں آؤں گا۔ رن کے ان کو لوٹے گئے۔ جب یہ قافلہ نکلا نا تو رات کو انہوں نے رکی کر کے دائیں میں اس کے شاگرد بیٹھ گئے، ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، سامنے خود بیٹھ گیا، اور اس کی ایک خاص قسم کی سیٹی ہوتی تھی، وہ سیٹی مارتا سارے حملہ کرتے۔ تو اس طرح لیکن جو حاجیوں کا قافلہ تھا نا، سرکار فرمایا جب سفر میں جاؤ کسی کو امیر بنا لو۔ تو انہوں نے جس کو امیر بنایا وہ قاری قرآن تھا، اللہ کے محبوب کا یار تھا، دیوانہ مصطفیٰ تھا، اس کا ظاہر بھی روشن، اس کا باطن بھی روشن۔ اس کو اگلے امت میں بٹھا دیا، اور پھر رات جب ہوئی نا اس نے کہا کوئی نہ بولے، آج میں قرآن سناؤں گا، میرا قرآن سننا، اور کوئی بات نہ کرے، بس قرآن سنتے جانا، برکت ہو جائے گی، ہم ان ڈکیتوں سے بچ جائیں گے، امید ہے ہمارا قرآن ہمارا ساتھ دے گا۔ کیوں میاں جی قرآن ساتھ دیتا ہے کوئی؟ اس سے بھی دیتا ہے، اس سے بھی دیتا ہے۔ کہتے ہیں حافظ قرآن ایسی منزل پڑھ رہا تھا کہ پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، بڑے ذوق میں، جنگل تھا، خاموشی تھی، رات کا ٹائم تھا۔ میں تو یہ میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ جنگل کے درندے بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ حافظ قرآن آج سب کوئی قرآن سنے گا پہ۔ تو پھر وہ 27 کے پارے میں پہنچ گیا، سورۃ الحدید میں پہنچ گیا، اور کافر وہ سامنے لوٹنے والے کے قریب آ گیا، اور سامنے فضیل بیٹھا ہوا ہے، اونٹ اس کے قریب پہنچنے والا ہے، اور جب بالکل قریب پہنچا اس ٹائم وہ اللہ کا ولی، وہ نبی کا عاشق قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ مومن کا دل اس کے دربار میں جھک جائے؟ کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا؟ کب آئے گا وقت کہ اللہ کے ڈر سے دل جھک جائے؟ ایسے درد سے یزیدیاں تک قرآن پڑھنا ہو رہے، حسین تک قرآن پڑھنا ہو رہے۔ جی پہلے باب فرید کی زبان پہ ہو گئے، پھر زندگی بدلتی ہے۔ قاری قرآن کا جب یہ آیت میں پہنچا نا تو حسین پہلے مستوہ کھڑا تھا، جب اس آیت پہ پہنچا نبی ضرب اس کو قرآن کے نور کی گرا، تڑپا، بے ہوش ہو گیا، اس کی چیخیں نکلنے لگی، اتنی چیخیں بلند ہوئی کہ سارے جنگل والے پریشان ہو گئے، اور پھر سارے ڈاکو کٹے ہو گئے، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو ہوش میں لانے لگے، یہ قافلہ رک گیا، فضیل ہے، قافلے والے ڈرے ہوئے ہیں، فضیل ہے یہ تو بندے مار دیتا ہے، لیکن اس کو کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہوش میں آ جائے، اور ہوش میں سے پوچھے کیا ہوا؟ جب ہوش میں آیا اس سے پوچھا فضیل، اور فضیل کہتے سارے استاد محترم کہتے ہیں وہ کہ خیر ہے ہی جوان کو خدا واسطے تر لے لائے گا،
اس بندے کو کہو جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو کہو نیچے آ جائے. جب آپ نیچے آئے اور قدموں میں گر گیا، پھر لگا میں معاف کریں، مجھے کلمہ دوبارہ پڑھاؤ، مجھے توبہ کراؤ. اور ایک دفعہ پھر مجھے قرآن سنا. اس نے پھر قرآن سنایا اور پھر فضیل پھر تڑپنے لگا. پھر اس نے قرآن سنایا، پھر فضیل تڑپنے لگا. پھر خاموش ہوتا وہ کہتا میرے دل کو سکون آ رہا ہے. ایک دفعہ پھر قرآن سنا. جی قرآن تقدیر بدلا دیتا ہے. عمر کی تقدیر قرآن سے نہیں بدلی. پھر کیا ہوا؟ فضیل نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی تاکہ انہیں توبہ کرے، اور پھر زندگی میں جتنا مال لوٹا تھا واپس کیا. پھر وہ بھی انہی حاجیوں کے ساتھ حج پہ ڈاکو کا سردار تھا. پھر آیا حرم کعبہ میں اور پھر وہاں جا کے ان سے مال لوٹنے کے ان سے بھی معافی مانگی، لوگوں سے معافی مانگی، اللہ رسول سے معافی مانگی. اور پھر کہنے لگا میں نے جب واپس نہیں جانا، میں نے اس خانے کعبے میں صفائی کے لیے جھاڑو لگانا ہے تاکہ خدا میرے گناہ معاف کرے. تو میرے پیارے بھائی ذرا توجہ کرنا، جھاڑو لگاتے لگاتے دل میں شوق ہو گیا، وہ علم دین نہ سیکھا. جی دین سکھانے کے لیے بھائی آئے، کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے آئے. تو میرے پیارے بھائی آپ کیا سکھانے، آپ بیٹھے، ہم آپ کے لیے آئے ہیں. آپ مہمانوں کی قدر کریں گے، اللہ آپ کی قدر کرے. تو میرے پیارے بھائی فضیل وہاں قرآن پڑھنے لگا، قاری قرآن پڑھتا ہے. پہلے حافظ بن گیا، پھر قاری بن گیا. پھر دل میں شوق اٹھا عالم نہ بن جاؤ. پھر قاری قرآن بن کے، حافظ قرآن بن کے، اور پھر سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوفے میں پہنچ گیا. وہاں بیٹھ کے پتہ نہیں کتنے سال اتنا علم سیکھا، اتنا مضبوط ترین امام بنا کہ پھر فضیل کی توبہ اللہ نے ایسی قبول کی، توبہ بھی قبول، قرآن بھی مل گیا، حفظ بھی مل گیا، قرات بھی مل گئی، حدیث بھی مل گئی. یہاں تک کہ میں نے ان گنہگار آنکھوں سے خود حدیث میں پڑھا ہے کہ امام بخاری، امام مسلم خود لکھتے ہیں عن فضیل بن عیاض قال رسول اللہ. اتنا بڑا چوٹی کا محدث بنا کہ پھر بخاری جیسا، مسلم جیسا جوان بھی ان سے حدیث نقل کرتا. یہ ہے توبہ اور معافی میں انعام. اس کے لاکھوں مرید تھے. آج بھی فضیل بن عیاض کا نام سر فہرست آتا ہے، ولیوں کے سرداروں میں آتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں توبہ کریں گے تو انشاءاللہ معافی مل جائے گی. تو انشاءاللہ گائے بغیر معاملہ آتا رہے گا. آپ اس میں تشریف رکھیں گے، آئیں گے، بیٹھیں گے اور کچھ باتیں سنیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی کا. جی ہمارا یہاں فرید کی دالوی اور قاسم اور میرے کے سامنے اپنا مرکز ہے جامع اسلام اور میدان حبیب، اس میں ہر جمعے کو بعد جمعے میں اجتماع ہوتا ہے. شب برات میں عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، محفل ذکر ہوتا ہے. سیکھنا